الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العظيم. محترم سامعین، پیارے بچوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے پوری مجلس کے لیے کہ مخدوم گرامی اور بہت بلند نسبت رکھنے والے شیخ طریقت حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی مدظلہ العالی اس مجلس میں حاضر ہیں اور اپنی حاضری سے اس مجلس کی رونق اور اس مجلس کی سعادت میں اضافہ فرما رہے ہیں. بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے. قرآن کریم کی جو چند آیات میں نے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کرایا ہے، اور تعارف ایسے انداز میں کرایا ہے جس سے قرآن کریم کی خصوصیات کی جانب بھی اشارہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی وہ خصوصیات ان آیات میں بتلائی گئیں جس سے قرآن کریم کی عظمت، اس کی شان اور اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے. یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. جبریل امی، روح الامی اس کو لے کر کے آئے، اور یہ انسان کے اعضاء میں جو سب سے زیادہ بہتر اور تمام اعضاء کا سردار عضو ہوتا ہے دل، یہ دل پر اتارا گیا. اور اتارنے کا مقصد لتکون من المنذرین، اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے، اس کی نافرمانی کرنے سے بچائیں، ڈرائیں اور آگاہ کریں. اور یہ قرآن کریم اس زبان میں اتارا گیا جو زبان نہایت ہی بلند و بالا، شرفت و عظمت والی اور بہت ہی تمام زبانوں میں سردارانہ حیثیت رکھنے والی زبان. اور پھر یہ قرآن کریم جن مضامین پر مشتمل ہے، جو احکامات بیان کرتا ہے، جو خبریں بیان کرتا ہے، جن باتوں کی جانب رہنمائی کرتا ہے، یہ احاطہ کیے ہوئے ہے ان تمام مضامین کا، ان تمام احکامات کا جو سابقہ کتابوں میں، پرانی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات، وہ ہدایات اور وہ اپنی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. یہ قرآن کریم ان تمام کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، وہ تمام بھی اس کے اندر موجود ہیں. ان آیات میں قرآن کریم کی خصوصیات و امتیازات کو ایسا سمو دیا گیا کہ ایک ایک آیت کو آپ پڑھتے جائیے اور قرآن کریم کی عظمت پر، اس کی بلندی پر، اس کی شرافت پر سر دھنتے چلے جائیں.
قرآن کریم کا معاملہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی، قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں قرآن کریم کا تعارف کراتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے فوراً متوجہ کیا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑے مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی نہ کسی پہلو سے قرآن کریم کی عظمت کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اگر تمہیں شک ہو تو اس کی مثال لے آؤ، اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اس طریقے سے چیلنج کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ ہدایت کا سامان ہے، کبھی کہتا ہے دلوں کی بیماریوں میں اس سے شفا ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ نصیحت کی چیز ہے، کہیں کہا جاتا ہے یہ تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے والا ایک ایسا اللہ کا بھیجا ہوا ذریعہ ہے جو انسانوں کی نجات کا سب سے بڑا اور سب سے اہم وسیلہ ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والی ہے، جو انسان کی ہدایت اور فلاح کا سامان فراہم کرنے والی ہے، جو دنیا میں امن و امان قائم کرنے والی ہے، دنیا سے فساد و بگاڑ کو مٹانے والی ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیے اور قرآن کریم کے جو اوصاف، جو امتیازات، جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سموئے ہیں، آپ ان کو جانتے جائیے، ان سے محظوظ ہوتے جائیے۔ یہ ایک ایسا اعزاز اور قرآن کریم کی ایک ایسی عظمت ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں یہ اعزاز و یہ عظمت نہیں ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وابستگی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا ہو اور ان میں کہا ہو کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ کو سابقہ آسمانی کتابوں کی تلاوت کا کہیں موقع مل جائے، کہیں ان میں نظر ڈالنے کا آپ کو سعادت میسر آ جائے تو آپ دیکھیں اور آپ الٹیں اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ امتیاز، یہ خصوصیت صرف اور صرف قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کا یہ امتیاز نہیں ہے۔ اور آسمانی کتابوں سے ہٹ کر کے دنیا میں جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں کتابیں، ان کا قرآن کریم سے کوئی تقابل نہیں۔ وہ انسانوں کی تیار کردہ ہے اور انسانوں کی تیار کردہ کتابوں کا قرآن کریم سے موازنہ، قرآن کریم کے مقابلے میں ان کو لانا، قرآن کریم سے ان کا موازنہ کرنا، یہ قرآن کی شان کو گھٹانا ہے اور قرآن کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ تو قرآن کریم اتنی بلند و بالا کتاب ہے، ایسی عظمت اس کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراپا عظمت بنایا۔ یہ قرآن کریم کا امتیاز کہ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے علل اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اعزاز قرآن کریم کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور یہ اعزاز ایسا اعزاز جس کے مظاہر، جس کے اثرات، جس کے نشانات اور جس کی ہم کھلی آنکھوں اپنے گواہی محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعلان فرمایا، یہ اعلان من معن باقی ہے۔ آج قرآن کریم کا ایک ایک حرف
ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک نقطہ، اس کا ایک ایک شوشہ اسی حالت پر موجود ہے جس حالت پر وہ آسمان سے اترا، لوح محفوظ سے دنیا میں آیا، وہ اسی شکل میں اسی حالت پر موجود ہے اور تا قیامت وہ باقی رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت و اعزاز کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت والا اس کو بنایا کہ جو چیز بھی اس سے وابستہ ہوتی ہے، جس چیز کو بھی اس سے نسبت مل جاتی ہے، جس چیز کے ساتھ بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جس کے چیز کا بھی اس کے ساتھ نام مل جاتا ہے، اس میں بھی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا وہ ذات سید الانبیاء کہلائی۔ جو فرشتہ قرآن کریم لانے کی خدمت پر مامور ہوا وہ سید الملائکہ کہلایا۔ جس ماہ میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل مانا گیا۔ قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب کہ جو چیز بھی اس سے وابستہ ہو جائے، جس چیز سے بھی اس کی نسبت جڑ جائے، جس چیز سے بھی اس کا تعلق ہو جائے، اس کا عظمت والا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ایک آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ لے کر کے آئیں، آپ کے میرٹھ میں بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے خوبصورت کاغذ مل سکتے ہیں، اور اس کاغذ کو آپ خرید کر کے لائیے اور اس کے لا کر کے میرٹھ میں جو کینچیاں بنتی ہیں چاہے وہ کینچی استعمال کیجئے اور چاہے کہیں باہر کی کینچی استعمال کیجئے، اس کاغذ کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر دیجئے۔ اب ایک حصے پر قرآن کریم کی آیات لکھ دیجئے اور ایک حصے پر کوئی اور چیز لکھ دیجئے، چاہے کچھ نہ لکھیے، اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھے سنجیدگی سے غور کر کے آپ مجھے یہ جواب دیجئے کہ کاغذ کے یہ دونوں ٹکڑے آپ کے نزدیک برابر حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ بتائیے سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے غور کر کے۔ ایک ہی تو کاغذ لے کے آپ آئے تھے، ایک ہی تو دکان سے آپ لائے تھے، آپ ہی نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ کے 2 حصے میں تقسیم کیا تھا، اور ایک پر آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور ایک پر آپ نے دوسری بات بھی اپنے ہاتھ سے لکھی، لیکن اب آپ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ دونوں کو برابر کا درجہ دیں۔ جس پر قرآن کی آیات لکھ دی گئیں یقیناً اس کا مقام بلند ہو گیا، آپ کے نزدیک وہ عظمت والا ہو گیا، آپ کے نزدیک وہ محترم ہو گیا، آپ کے نزدیک وہ عزت والا ہو گیا۔ اب آپ اس کو بلا وضو نہیں چھو سکتے۔ مفتی صاحب آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو بلا وضو نہیں چھو سکتے، اس کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ 1 روپے کا جو کاغذ آپ خرید کر کے لائے جس کی پہلے وہ حیثیت نہیں تھی، قرآن کریم کی وابستگی جب اس کے ساتھ ہوئی تو اس کا مقام ایسا بلند ہوا کہ آپ کا دل تیار نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک عام کاغذ مانیں۔ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا جو بالکل کم تر چیز ہوتا ہے، ایک بے حیثیت چیز ہوتا ہے، جب قرآن کریم سے وہ جڑا، قرآن کریم کی نسبت اس کو ملی، قرآن کریم اس پر لکھ دیا گیا، اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ تو ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تمام مخلوقات میں اس کو سب سے بلند مقام دیا، اس کو اعزاز بخشا، اس کو اپنا خلیفہ گردانا، اس کی ہدایت کے لیے اتنے انتظامات کیے، اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جب وہ اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑے گا، جب قرآن کریم سے وابستہ کرے گا، جب اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرے گا، جب اس کی زبان قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے گی، جب اس کی آنکھیں قرآن کریم کے نظارے میں مصروف رہیں گی، جب اس کا ذہن و دماغ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے میں لگے گا، جب اس کے اعضاء قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے میں مصروف ہوں گے، تو کیا اس انسان کے اندر عظمت پیدا نہیں ہوگی؟
کیا اس کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا مقام بلند ہوگا۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ کے ہی بچے ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، ان کے لیے ایک اعزاز ہے، ان کے لیے ایک افتخار کی بات ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آپ ان کے مقام و مرتبے کو جان سکتے ہیں اس بات سے کہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ہزاروں سال، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہزاروں سال پیدا کرنے سے پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب ملائکہ نے تلاوت سنی، فلما سمعت الملائکۃ ھذا قالت، جب ملائکہ نے تلاوت سنی تو برساختہ بول پڑے، فطوبى لأمة تنزل ھذا علیہا، کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے، یہ صورتیں جس امت کے لیے نازل ہوں گی اس امت کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے فرمایا فطوبى لأجواف تحمل ھذا، فطوبى للسان تتکلم بہذا، کہ ان سینوں کے لیے، ان دلوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جو اس کو اپنے اندر سمائیں گے، جو اس کو اٹھائیں گے، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے، ان زبانوں کے لیے بشارت ہے جو اس قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے اور کب دی جا رہی ہے؟ ابھی زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا گیا، ابھی زمین کو پیدا نہیں کیا گیا، ابھی آسمان کو پیدا نہیں کیا گیا، ابھی زمین و آسمان پر پیدا کر کے اس کو بسانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ ہمارے محترم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے از خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور اس وقت فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ سورتیں جن لوگوں پر نازل ہوں گی، جو سینے انہیں محفوظ رکھیں گے، جو زبانیں ان کی تلاوت کریں گی، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کس کو ملی؟ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں بساتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس خوشخبری کے مستحق ہیں اور بجا طور پر مستحق ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم کو یاد کرنے والے کی عزت کرنا، اس کو احترام سے دیکھنا، اس کا اکرام کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رضامندی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز صرف ان قرآن کریم کو یاد کرنے والوں بچوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سنتے چلیں کہ قرآن کریم کے تعلق سے اور قرآن کریم کی تعلیم کے جو مراکز ہیں، جو مکاتب ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے تعلق سے جو طرح طرح کی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، ان باتوں کے تعلق سے بھی میں مختصر وقت میں ایک بات کہتا چلتا۔ بہت سے ہمارے لوگ، بہت سے ہمارے اپنے ان حفاظ کے بارے میں،
ان علماء کے بارے میں ایسی زبان چلاتے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم حافظ کیسے بنا دیں، یہ حافظ بننے کے بعد کیا کھائیں گے، حافظ بننے کے بعد انہیں کھانے کو کہاں سے ملے گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں ایسا کہنے والوں سے کہ ایسے ہی لوگ وہ بھی ہیں جو حفاظ کو دیکھ کر کے، ائمہ کو دیکھ کر کے، مدارس کے علماء کو دیکھ کر کے، دعوتوں میں دیکھ کر کے، پروگراموں میں دیکھ کر کے یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ علماء لوگ کھاتے بہت ہیں۔ اب آپ اپنی بات کو خود ہی صحیح کیجئے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اور آپ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھاتے بہت ہیں۔ آپ کا کون سا جملہ صحیح ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ دنیاوی مقصد کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مقصد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے حافظ بننے کا منشا یہ ہے کہ حافظ بننے کے بعد ہم دنیا حاصل کریں گے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے دنیا کی ذخیرہ اندوزی کریں گے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کو حفظ کرنا، اس کے لیے صاف طور سے صرف اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں مقام و مرتبے کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حصول، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر یہی آپ کا مقصد ہے اور اسی مقصد سے ہی قرآن کریم کی تعلیم میں آپ مصروف ہوئے ہیں، اسی مقصد کے لیے آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کا نظم کیا ہے، اسی مقصد کے لیے آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے فارغ کیا ہے، تب تو آپ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اس سے دنیا کمانا ہے تو آپ کے لیے کوئی اس میں خوشخبری نہیں ہے، بلکہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں اور اپنی نیت دنیا کے حصول کے بجائے صرف اللہ کی رضامندی کے حصول کو قرار دیں، تبھی آپ کو اس سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایک بہت بڑی دولت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج ہماری صورتحال بڑی عجیب ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کی بہت بڑی بزنس شروع ہو جاتی ہے، کسی کے بچے کو بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، بڑا اچھا روزگار ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور دعائیں کی جاتی ہیں، اس جیسا ہونے کی تمنا کی جاتی ہے۔ کاش ہمارے بچے کی بھی ایسی جاب لگ جائے، ہمارا بھی ایسا ہی بزنس کھڑا ہو جائے، ہمیں بھی ایسا ہی کانٹیکٹ مل جائے۔ یہ ایک نظام ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ قرآن کریم نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا، مال و دولت کے انبار اس کے یہاں ہوتے تھے، مال و دولت کے بڑے ذخائر اس کی ملکیت میں تھے۔ جو لوگ بھی اس کو دیکھتے وہ کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اے اللہ جیسے قارون کو دولت ملی، جیسے اس کے ہاں ذخائر کے انبار ہیں، مال و دولت کے خزانے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جائے۔ آج ہماری ایسی ہی صورتحال ہے کہ جب دنیاوی اعتبار سے ہم کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو ترقی پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی ولولے، ایسے ہی آرزویں، ایسی ہی امیدیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہمیں بھی ایسی ہی دولت مل جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس محلے کے رہنے والے لوگوں، ان بچوں کو جو دولت ملی ہے وہ دولت قارون کی دولت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے جب کسی بچے گھر میں ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے اور اس دولت کو لینے والا ہو جاتا ہے، تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سچے دل سے بتائیے کہ کتنوں کے
دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ جیسے یہ دولت اس بچے کے واسطے سے ہمارے برابر والے گھر میں آ گئی، کاش ہمارے گھر میں بھی یہ دولت آ جائے۔ کتنے لوگوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے؟ معاملہ بڑا مختلف ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 0 اور 0 کے درجے میں ہے۔ وہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو نہیں جانا۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی تمام دولتیں، تمام دنیا کا مال و اسباب، تمام دنیا کے ذخائر اس دولت قرآنی کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو لیکن قرآن کریم کی دولت سے آپ مالا مال ہو تو آپ سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام اس کی بہت ہی جیتی جھاگتی مثال ہے۔ ان کے پاس دولت کے ذخائر نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ان بچوں نے اس دولت کو حاصل کر لیا، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ان بچوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری میں صرف یہ بچے اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کے بھائی، ان کے بہن، ان تمام پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک دولت آپ کے گھر میں آ گئی، اب اس دولت سے فائدہ اٹھانا، اس دولت کو باقی رکھنا، اس دولت کو اپنے لیے سعادت اور عظمت کی چیز برقرار رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ نے اپنے بچے کو موقع فراہم کیا، اس کے لیے استاد منتخب کیے، اس کے لیے مدرسہ منتخب کیا، اس کو کاموں سے آپ نے الگ تھلگ رکھا، اس کی ضروریات کا خیال رکھا، اب اللہ کے فضل سے قرآن کریم کا وہ حافظ بن گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ یہ دولت برقرار رہے، یہ دولت اس کے سینے میں موجود رہے، اس کے تقاضوں پر یہ عمل کرنے والا رہے، یہ اس کو بھول نہ جائے، یہ اس سے غافل نہ ہو جائے، یہ اس کے احکامات کو بھلا نہ دے، یہ اس کا احکامات کو اپنی زندگی سے نکال نہ دے۔ اس میں بھی آپ کی توجہ کی اور آپ کے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے غفلت برتی اور آپ نے توجہ نہ کی اور یہ دولت اس کے سینے سے نکل گئی تو یہ تو اس کا ذمہ دار بنے گا ہی، جیسے آپ نے غفلت برتی آپ بھی اس میں کسی نہ کسی قدر حصے دار کہلائیں گے۔ اب دوسری بات ایک یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ادارے، یہ مدرسے اور یہ حفاظ، یہ علماء کرام، یہ آپ کی نجات کا اسباب ہیں، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ذرائع فراہم کر رہے ہیں۔ جیسے بیماری جب پھیلتی ہے اور بیماری پھیلنے کے زمانے میں ڈاکٹرز گھر گھر ڈور ٹو ڈور پہنچ کر کے دوائیوں کے ڈوز پلاتے ہیں، احتیاط کی تدابیر بتاتے ہیں، بیماری سے محفوظ رہنے کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آنے والے زمانے میں اسی طریقے سے فتنوں کی بہتات ہوگی اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسی ایسی ترکیبیں ایجاد کی جائیں گی کہ ایمان پر ڈھاکہ ڈالا جائے گا، ایمان کو سلب کر لیا جائے گا اور آپ جان نہیں سکیں گے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں چوری کرنے کے طریقے بڑے الگ تھے۔ چور ٹولی بنا کر کے دیہاتوں میں اور آبادیوں میں آتے تھے، بندوق کی طاقت سے، لاٹھی ڈنڈے کے زور سے وہ لوگوں کا سامان، زیورات لوٹ کر لے جاتے تھے۔ لیکن اب چوری کے طریقے بدل گئے ہیں، اب تو بڑے سلیقے سے یہ سائبر کرائم کے لوگ بہت ہی ہوشیاری سے آپ کے اکاؤنٹ کو اتنی آسانی سے خالی کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جیسے چوری کے طریقوں میں ترقی ہو گئی ہے، بڑی ترکیب سے چوریاں کر لی جاتی ہیں، تو مال و دولت کی چوری کے طریقوں میں ترقی ہو گئی ہے، ایسے ہی ایمان کی چوری کے طریقوں میں بھی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ترقی ہو چکی ہے، اور آنے والے زمانے میں اس کے مزید طریقے ایجاد ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمارا ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایمان پر ڈاکہ ڈال لیا جائے گا، ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیا جائے گا، ہماری نیکیاں ختم کرا دی جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج بڑے
بڑے سلیقے سے باطل طاقتیں ہمارے گھروں میں ایسے طریقے سے داخل ہو گئی ہیں کہ آج بہت سے کام ہمارے اندر ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ گناہ ہیں، صریح گناہ ہیں، اللہ کی ناراضگی کو لانے والے ہیں، برکتوں کو مٹا دینے والے ہیں، نحوستوں کا دروازہ کھول دینے والے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ فتنے جو برائیاں پیدا کرنے والے، ایمان کو سلب کرنے والے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ذمہ داری بنے گی انہی حفاظ کی، انہی علماء کی، انہی مدارس والوں کی، انہی مکاتب والوں کی، انہی ربانی شخصیات سے فیض پانے والے افراد کی، کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، وہ دروازہ تو دروازہ جائیں گے، کنڈیاں کھٹکھٹائیں گے، لوگوں کی خوشامدیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، ایمان کی عظمت سے ان کو واقف کریں گے، قرآن کریم کی حقانیت سے ان کو واقف کریں گے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اگر ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں کوئی ایسا مکتب، کوئی ایسا مدرسہ ہے جس سے روشنی پھیل رہی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دامے درمے جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جیسے بھی سہولت ہو، ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور پھر ہدایت کا کوئی سامان ہمیں قریب قریب نظر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ۔